یا پیپلز پارٹی چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہمیں اپوز کر رہی ہے گورنمنٹ، یا آپ وکلاء کی قیادت چھوڑ دیں۔ اب میں کہتا تھا میں پیپلز پارٹی کی نہیں چھوڑ سکتا، وکلاء تحریک نہیں چھوڑ سکتا، پر وکلاء کی تحریک کی قیادت آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب میں یہ کہتا تھا وہ کہتے تھے نہیں آپ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، آپ کو قیادت کرنی ہے۔ تو میں اس زمانے میں بھی وکلاء تحریک کے دوران بھی میرے تعلقات اپنی پارٹی والوں اور پارٹی لوگوں کے ساتھ بالکل شائستہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شائستہ رہنے چاہیے، ناشائستگی نہیں آنی چاہیے۔ اب اس میں جو آپ کے لیے بنیادی خبر ہے اس کی طرف میں ہو گیا ہوں، کیونکہ پٹیاں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ ابھی پٹی ایک چل رہی تھی کہ اعتزاز احسن بنی گلہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں وہ بس شامل ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں، اور عمران اور دونوں بیٹھے۔ اب عمران سرگودے میں ہے، عمران خان سرگودے میں، میں آپ کے سامنے یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں، اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جن کو خبر نہیں کہاں سے خبریں آتی ہیں کہ میں بنی گلہ میں جا کے اور پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ میرا کسی اور جماعت میں شمولیت کا کوئی امکان نہیں، بلکہ میرا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا ہی کوئی امکان نہیں۔ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے لیے مجھے پرویز مشرف کی جانب سے پیغام 2 مئی کو ملا، 2 مئی 2007 کو۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں 15 سال پہلے کا اعتزاز ایسا، اور یہ پیغام ملا کہ میں ایم این اے تھا اس وقت، کہ آپ جو 5 مئی کو آپ نے لاہور ڈرائیو کرنا ہے اور لاہور ایک لانگ مارچ لے کے جانی ہے، اس بس آپ چیف کی گاڑی کو ڈرائیو نہ کریں اور پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیں، اور شوکت عزیز ادھر استعفیٰ دے دے گا۔ میں ایم این اے تھا اس وقت، اور آپ پرائم منسٹر بنے۔ میں قطعاً اس کے لیے تیار نہیں تھا، تب نہیں تھا تیار۔ اور میرے جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے، میری فیملی ہے، اس میں اختلاف رائے ہماری پارٹی میں ہوتا ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور اس میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام نیشنل پارٹی جو نیشنل، ورنہ جو ریجنل پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، وہ بھی ان میں بھی یہ صفت ہے، پر تمام نیشنل پارٹیز یعنی 3 مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتی، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری اہم بات ہے۔ مذہب میں ہمارے کئی فرقے ہیں، کئی طرح کی شرح ہے، شیعہ کی، سنی کی، دیوبندی کی، بریلوی کی۔ تو قائد اعظم نے بھی 11 اگست کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر یہ اپلائی کرو گے تو کس کا اسلام پھر اپلائی کرو گے؟ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا ایک کلچر ہے
پیپلز پارٹی میں آپس میں ہم اندر ہمارے میٹنگز میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں. اختلاف رائے اور اس کا اظہار کرنا ایک ہمارا حق سمجھا جاتا ہے، اور ہماری میٹنگز میں بڑی بے باکی سے گفتگو ہوتی ہے. اور یہ خبر جو آپ کے لیے ہے سر، وہ میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑ رہا، اور یہ پتہ نہیں کس نے خود ہی بناتے ہیں، خود ہی اس کا اجاگر کر رہے ہیں، خود ہی جیالوں کو ورگلاتے ہیں اور انگیز کرتے ہیں کہ چلو آپ ہمارے ساتھ. آپ ہی کے ووٹرز ہیں، ان کو کیا چائے جوس پلائیں گے؟ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک کر لیں تنازع تو آپ کا بیان ہے وہ ڈس آن کر رہے ہیں بیان کو یا اس پر قائم ہے جو آپ کا بیان تھا؟ اعتراض صاحب بیان کو ڈس آن کر رہے ہیں یا اس پر قائم؟ کون سا بیان؟ ہائی کورٹ میں دیا تھا. کیا پہلے کیا بیان دیا تھا؟ یہی کہ کیسز جو ہے وہ ہتھیلی تلی پہ لکھے ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ کو جواب دینا پڑے گا. چلو میں اس لیے مناسب اس کو سمجھا کہ اس نے نام لیا، ورنہ تو نام لینے سے بھی گھبراتے نہیں. میں نے جو بیان دیے نہیں جو بیان دیے ہیں اور جو باتیں کی ہیں وہ دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے، اور میں اس بات پہ قائم ہوں. کارروائی ہونی چاہیے جو آپ نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں آرمی چیف کا نام لے کے. خواجہ کس طرح صاحب ڈیفینڈ کریں گے؟ کون سے خواجہ صاحب؟ خواجہ آصف. خواجہ آصف صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، اس کو سیریسلی نہیں صاحب لیا. یہ کیسے فرمائیے گا کہ کسی اور کا نام لے کے سوال کرے. چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ رانا فاروق سعید صاحب انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر ایگریسو ٹچ کا کیا اس کے پیچھے آپ کے خیال میں جنرل راول بھٹو زرداری آصف کی ذمہ داری کرتے ہیں؟ انہوں نے خود ہی پارٹی پنجاب کے صدر کے طور پہ یہ ذمہ داری دی تھی اور آپ کو مجھے ان کی طرف ان کی اپنی طرف سے ہی اس میں ایڈ لگتا کر ہے. لیں، اس میں ایڈ کر لیں، ایک سب اس میں ایڈ کر لیں، اس میں یار ایک منٹ اس میں ایڈ کر لیں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا کوئی جو نوٹس ہے پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کا کوئی نوٹس بھی جاری ہوا، اور ایک ہی وقت میں کیا دو زونوں کے صدور یا سیکٹری کسی ممبر کو شو کاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کیا ایڈ کرانا چاہ رہے تھے؟ شوئی صاحب اس میں ایک تو جنرل سیکرٹری موجود نہیں تھے، دوسرا رانا فاروق صاحب نے آپ کے خلاف پوری چارج شیٹ پیش کی. لگ یہ رہا تھا شاید وہ اپنی کوئی ذاتی دعوت نکال رہے ہیں، پرسنل اپروچ نکال رہے ہیں. اس کے اندر شامل ہو انہوں نے جائے. آپ پہ یہ بھی الزام لگایا کہ اعتزاز احسن نے پیپلز پارٹی کا نام بیچ کے پیسے کمائے ہیں. اس پہ کیا جواب کیجیے گا؟ انہوں نے کہا رانا صاحب نے کہ انہوں نے 1977 میں اس گھر کے اوپر حملہ کیا تھا اور آپ بھاگے تھے، آپ کے پی او بھاگے تھے، انہوں نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی تھی، اور ایک میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، ان کے بیڈ پہ انہوں نے غلط کام بھی کیا اور پی آر او کو نہر میں پھینک دیا تھا. یہ سارا اب یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی سطح پہ ہی بہتر ہے. مجھے اس کے وہاں نہ لائیں، آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے. چوہدری صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ مقدمات چوہدری صاحب یہ فرمائیے کچھ مقدمات تو آپ کو تھیلی پہ لکھے نظر آئے. آج کچھ سال پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کلثوم بی بی کے اوپر. آپ نے کہا تھا کہ لنڈن میں کلثوم بی بی جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، وہ ڈرامہ کر رہی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ کلثوم بی بی ڈائیڈ. آپ نے معافی مانگی. اس میں نون کا جو ورکر ہے اور پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ آپ سے اس قسم کے بیانات کی توقع نہیں کر رہا. آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ نہیں وہ تو میں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. جب میں نے معافی مانگی تو ڈیفینڈ کب کیا؟ وہ وکیل یقیناً اس سے شک پیدا ہوتا تھا کہ کلثوم بی بی کے جو رپورٹس تھیں، جو میڈیکل ایگزامینیشنز تھے،
वो कोई रिपोर्ट डेली इशू नहीं था कर रहा, कोई नहीं कर रहा था। वरना आप पेशेंट ऐसा हो कि उसके ब्लड प्रेशर अब ये है, वो उसका अब शुगर लेवल ये है, ये रिपोर्ट रोज़ाना देते हैं। तो मैं अकेला नहीं था, बहुत से दोस्तों लोगों को ये ख्याल था और ये यकीन था कि वो शायद बीमार नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं जो दे रहे थे। कोई आपको याद होगा एक रिपोर्ट नहीं थी। पर जब वो वाक़तन फौत हो गई तो फिर तो हमारे लिए ये मकाम था कि हम उस पर नदामत का इज़हार करते, और मैंने किया। मैं उस पर कोई शर्मिंदा नहीं हूँ। जब वाक़तन वो साबित हुआ कि वो मतलब है मैं इसमें गलत हूँ और मैंने जो बयान किया था वो गलत है, तो आप कहते हैं जमहूरियत एक बात की जाती है, आपके हवाले से तनकीद की जाती है कि आप जब नवाज शरीफ यहाँ से जिलावतन होकर गए थे बाहर, तब आप नवाज शरीफ की वकालत भी की आपने, और तब पार्टी भी इस पर इतना खुश नहीं थी। उस वक्त आप नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, तब नवाज शरीफ की सपोर्ट के साथ आपने इलेक्शन भी लड़ा। फिर आप नवाज शरीफ की आप इतनी शिद्दत से मुखालिफ क्यों हो गए, इसकी रीज़न क्या है? क्या कोई ज़ाती नहीं, मेरी कोई उनके साथ ज़मीन का झगड़ा तो नहीं है, कोई बनने का झगड़ा तो नहीं है, कोई पानी का झगड़ा तो नहीं है। मेरा कोई झगड़ा नवाज शरीफ से या उनके ख़ानदान के किसी शख्स से है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी वकालत की, बिल्कुल की। ज़ियाउल हक ने, मुशर्रफ ने ताज़ा मार्शल लॉ लगाया हुआ था, उसकी वकालत करने को कोई तैयार ही नहीं था। और जब कुलसूम बीबी मेरे पास आई और उन्होंने, मैंने कहा इतने बड़े बड़े वकील हैं मेरे से, मैं आपको बताऊं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में वकील हैं और आपने मुझे वकील कर लिया। और मेरे फ़र्ज़ करो, सपोजिंग मैंने बहुत मेहनत की, सारी मेहनत मेरी टीम ने की, और फिर हम केस हार गए, क्योंकि फैसला तो जजों ने करना है। तो मैंने उनको कहा, बड़े मियाँ साहब उस वक्त हयात थे, वो आपको कहेंगे कि बेटी तू उसकी तरफ क्यों गई, वो तो बेनज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे खिलाफ पार्टी थी। तो कुलसूम बीबी ने कहा, पहले दिन से बड़े मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि एतजाज़ हसन के पास जाओ वकालत के लिए। फिर मैंने उनको कहा कि मैं बेनज़ीर साहबा से पूछ के ही, शहीद से पूछ के, उससे तो शहीद नहीं थी, पूछ के ये, उन्होंने कहा जी बेशक पूछ ले। मैंने फिर फ़ोन किया, उस वक्त ये मीडिया 24/7 नहीं होता था, टीवी, तो बीबी दुबई में थी, उनसे मैंने फ़ोन किया। वो उनको यकीन ना आया कि वाकई कुलसूम आपके पास आई। मैंने कहा जी मेरे पास आई, वाकई? मैंने कहा जी। फिर उन्होंने खैर सोच एक रात मुझे कही, मैं कल बताऊंगी। दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप भी सलाखों के पीछे रहे हो, मैं भी रही हूँ, और अगर उसने सलाखों के से हाथ बढ़ाया आपकी तरफ तो होल्ड इट एंड डू द केस। और उस वक्त इनको वकील नहीं मिलता। अच्छा सर, ये फरमाइए कि कुछ मुकदमा तो आपको हथेली पे लिखे नजर आ रहे हैं और उस हवाले से आपने स्टेटमेंट भी दे दी। आज नैब ने आसिफ अली जरदारी साहब के जो मुकदमात हैं, मेगा करप्शन केसेस का नाम उनको दिया गया, उनको विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये केसेस आसिफ अली जरदारी पे तो 11 साल 12 साल उसने कैद काटी है, और नैब ने अभी जो कहा है कि उसका एविडेंस कोई नहीं है जो उनके केस को सपोर्ट कर सके,
تو بہرحال یہ تو سارا معاملہ عدالت میں جائے گا, اپلیکیشن عدالت میں دی جائے گی. بٹی صاحب آپ کا سوال. عمران صاحب کی محبت ہے, کیا پی ٹی آئی کا بیانیہ آپ سپورٹ کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی؟ دیکھو یہ تو کوئی بات, یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں آپ کو ہی اچھا آپ کو پسند کرتا ہوں پر آپ کی سوچ ہی بالکل ہی غلط ہے, تو اس میں یہ پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بات نہیں. آپ کو کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں, عمران خان میرا دوست ہے, میں اس کو ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں, اور میرے ساتھ ہمسائیگی اس کی 50-60 سال سے ہے, لیکن میں نہ پیپلز پارٹی چھوڑ سکتا ہوں نہ چھوڑ رہا ہوں. پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے, پیپلز پارٹی کا جیالہ میرا جیالہ ہے. پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ میں سردیوں میں کال کوٹھڑیوں پہ بغیر بستر کے فرشوں پہ سویا ہوں, اور پیپلز پارٹی کے جالے کو میرے خلاف بھڑکایا بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ میں ان سے زیادہ جالا ہوں. بس لاسٹ کوشچن, آپ وقتاً فوقتاً جو ہے پی ڈی ایم کے خلاف بیانات آتے ہیں, کبھی نواز شریف کے خلاف, آخر آپ کو کون یہ سب لائن دے رہا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کے خلاف جو ہے میرا بھی ایڈ کر لیں, یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ رجیم چینج کے ٹائم کے اوپر آپ اصولی سیاست کرتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ اصولوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں. رجیم چینج کے اوپر سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے خرید و فروخت کا جو ہے وہ بازار سجا رہا, یہ سارے معاملات ہوتے رہے. آپ کے خیال میں زرداری صاحب کا وہاں پہ رول نہیں تھا؟ یہاں پہ آ کر جو ہے وہ انہوں نے ایک مطلب الیکشن قانون سے کھیلنے کی کوشش کی, انہوں نے شجاعت صاحب سے ایک بیان دلوا دیا, اس کے بعد یہاں پر بھی ایک آئینی بحران رہا. تو اس سارے معاملے میں زرداری صاحب کے کردار پر بھی روشنی ڈال دیں کہ ان کا کردار سیاست میں کیسا ہے, کیونکہ آپ اصولی سیاست کرنے والے انسان. میں آپ کو بات ایڈ نہیں کریں, میں آپ کو بتاؤں. عمران خان کی ایک ہم نے نکالی ہوئی ہے, عمران خان کی 2-4 تقریریں نکالی ہوئی ہیں جو اس پہ ہیں, پر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. ایک وہ شروع ہی کرتے ہیں اس بات پہ کہ میرے دوست اور یہ ابھی کوئی پچھلے مہینے ڈیڑھ کی بات ہے, میرے دوست اور میرے ہمسائے اعتزاز احسن نے مجھے کہا ہے کہ آصف زرداری کے ساتھ مصلحت کر, اور میں تیار نہیں ہوں. اور پھر اس نے اپنی حقیقت میں ہم یہاں رہتے ہیں, وہ زمان پارک میں شادیاں ہوتی ہیں, کئی تقریبات ہوتی ہیں, ملاقات گاہے بگاہے بھی ہو جاتی ہے, کبھی اتفاقاً بھی ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا تھا ایک دن خصوصاً کہ لہجہ آصف زرداری کر لو سیاست, جو سیاسی لہجہ ہے. پر وہ بات کیا سے کیا بن گئی, اس کو میں نے کہا آصف زرداری کے بارے میں. ایک اس میں چل رہی ہے کہ اعتزاز احسن نے مجھے کہا, عمران کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہ تم مذہب کو بہت استعمال کرتے ہو اپنی سیاست. تو عمران نے پھر اس کی خود تفصیل پوری دی ہے کہ میں مذہب کے لیے ہی آیا ہوں, اور مذہب کے لیے کو سرو کرنے کے لیے, اور مذہب کے لیے میں نے یہ کیا وہ کیا. اور اس نے کیا ہے, اس نے اسلاموفوبیا کو ایڈریس کیا ہے. یہ گو اس کی اپنی پارٹی کی اپنے کی طرف سے بات ہونے والی ہے, میری طرف سے نہیں. میں آپ کا صرف جواب دے رہا ہوں کہ میں اس چیز میں کوئی تضاد نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ شائستہ طور کے پیش آؤں اور آتا رہوں, اور اس کی اور میری سیاست مختلف ہو, سیاسی سوچ مختلف ہو. آپ لوگ جو چاہتے ہیں اس ملک میں بنانا کہ سب کی ایک سوچ ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے, جس طرح فیکٹری سے کھلونے نکل رہے ہوں اس طرح کے سارے انسان ہو جائیں,
इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं हो सकता। और इसके मैं अभी की है, उन्हीं के उसी के बारे में की है, और मैं सिर्फ आपके ही सवाल तो लेने को तो नहीं हूँ तैयार, तो बस। जैसे दयालिया को 50 पियाओगे आम आदमी क्या करे?